بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پاکستان افیئرس کے لیکچر میں ہم آل انڈیا مسلم لیگ کے اوپر بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے بنانے کے مقاصد کیا تھے اور آل انڈیا مسلم لیگ نے انڈین پولیٹکس میں کیا رول پلے کیا، اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے اور آل انڈیا مسلم لیگ اپنے آبجیکٹیوز حاصل کرنے میں کہاں تک کامیاب رہی۔ آل انڈیا مسلم لیگ واز اے پولیٹیکل پارٹی established in Dhaka in 1906۔ آل انڈیا مسلم لیگ ڈھاکہ میں 1906 میں قائم ہوئی۔ وین ویل نون مسلم پولیٹیشنز میٹ دی وائسرائے آف برٹش انڈیا لارڈ منٹو ود دا گول آف سیکیورنگ مسلم انٹرسٹ آن دا انڈین سب کانٹیننٹ۔ اور یہ جب سملا ڈیمونسٹریشن گیا اور وہ لارڈ منٹو سے ملا تو اس کے بعد آ کے انہوں نے مسلمانوں کے جو انٹرسٹ تھے اس کے تحفظ کے لیے ایک سیاسی جماعت بنانے کی ضرورت محسوس کی، اور اس کے بعد انہوں نے ڈھاکہ میں کنونشن ہوا 1906 میں، 30 دسمبر کو یہ کنونشن ہوا تھا اور اس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ The party arose out of the need of the political representation of the Muslims in the British India, especially during the Indian National Congress sponsored massive Hindu opposition to the 1905 partition of Bengal۔ ایک سیاسی جماعت بنانے کی ضرورت اس وقت بھی محسوس ہوئی جب انڈین نیشنل کانگریس نے پارٹیشن آف بنگال جو 1905 میں ہوئی تھی اس کو اپوزیشن کی، اور اس کے لیے انہوں نے ایک تحریک اور ایجیٹیشن چلانی شروع کی، اور اس کے لیے اس نے سوادشی موومنٹ چلانی شروع کی۔ تو مسلمانوں کو احساس ہوا کہ ہندو اپنے مفادات کی خاطر ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں، تو انہیں بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ان کے پاس بھی ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ تو 1905 کی پارٹیشن آف بنگال نے یہ پلیٹ فارم ان کو میسر کیا، اور اس کے بعد انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ مسلم لیگ کی بنیاد رکھنے کے پیچھے جو عوامل تھے، جو ریزنز تھیں یا کازز تھیں، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں سب سے بڑی کاز جو ہے دیٹ واز دی انڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ آف دی کانگریس ٹوورڈز دی مسلم۔ کانگریس کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ جو تھا وہ بالکل ایک اپوزیشن والا تھا، مخالفانہ تھا، اور وہ انڈیفرنٹ تھے کہ مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں اور ان کو مل بھی رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں۔ تو اس لیے کانگریس کے ایٹیچیوڈ نے مسلمانوں کو کمپیل کیا کہ وہ اپنے لیے ایک سیپریٹ پلیٹ فارم مہیا کریں، اور یہ ایٹیچیوڈ جو ان کا تھا یہ سر سید احمد خان کے زمانے سے ہی ایک چلا آ رہا تھا کہ وہ کانگریس جو ہے وہ مسلمانوں کے مفادات کے لیے، مسلمانوں کے مفادات کے خلاف ایک کام کر رہی ہے۔ تو اس طرح جو مسلمان ائمہ کرام تھے یا مسلمان لیڈر تھے، انہوں نے مسلمانوں کو منع کیا تھا کہ وہ کانگریس کی سیاست کو فیور نہ کریں، نہ کانگریس میں شامل ہوں۔ تو ان کا انڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ واز دی میجر کاز آف اسٹیبلشنگ اے پولیٹیکل پارٹی فار دی مسلمس۔ ایجوکیشنل اینڈ اکنامک بیک ورڈنس، مسلمان اکنامکلی بیکورڈ تھے، ایجوکیشنلی بیکورڈ تھے، ان کو ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی جس پلیٹ فارم کو یوز کر کے وہ اپنی اس بیکورڈنس کو دور کر سکیں، تو اس کے لیے بھی انہیں ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی۔ اردو ہندی کنٹروورسی پہ ہم بڑی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں۔ ہندوؤں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کا تشخص جو ہے اس کو پامال کریں، ان کی لینگویج کو، ان کے کلچر کو، ان کے ریلیجن کو، تو اس کے لیے انہوں نے گریجولی کوششیں کی، اور ہندی کو انہوں نے نافذ کرنے کی کوشش کی، اور اردو کو انہوں نے سرکاری دفاتر سے ڈسکارڈ کرنے کی کوشش کروائی۔ تو اس میں ہندو اردو کنٹروورسی نے بہت اہم رول پلے کیا مسلمانوں کے لیے، کہ اس کی آنکھیں کھول دیں کہ ہندوز جو ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ایولیوشن آف منٹو مارلے ریفارمز، جب مارلے نے اناؤنسمنٹ کی کہ وہ آن دا پارلیمنٹ کہ وہ انڈیا کے اندر دوبارہ ایک پولیٹیکل ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں، تو اس نے بھی ایک گراؤنڈ پرووائڈ کی مسلمانوں کے لیے کہ وہ ان ریفارمز میں جو مسلمانوں کے حقوق ہیں ان کے تحفظ کی بات کریں۔ تو انہوں نے اس کے لیے پھر باقاعدہ کاوشیں کی اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، اور اس کے لیے پھر انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنائی۔ سکسیس آف دی سملا ڈیپوٹیشن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ 1906 میں سملا ڈیپوٹیشن جو تھا وہ جا کے لارڈ منٹو سے ملا، اور اس کو انہوں نے مسلمانوں کے مفادات، جو اس وقت سیاسی مفادات تھے، ان کو بارے میں بریف کیا اور ڈیمانڈز پیش کیے، جس پہ لارڈ منٹو نے ان مطالبات کو ہمدردانہ غور کرنے کا وعدہ کیا۔ تو اس سے بھی مسلمانوں کو ایک تحریک ملی کہ وہ ایک سیاسی جماعت بنائیں، اور ان مطالبات کو جو انہوں نے
لارڈ منٹو کے سامنے رکھے تھے، ان کو کی اپروول کے لیے ایک سیاسی پلیٹ فارم جو ہے وہ اس کو استعمال کرے۔ سیو مسلم اینٹی، مسلمانوں کو یہ خدشہ تھا کہ اگر کانگریس اسی طرح کی سیاست کرتی رہی تو اس سے مسلمانوں کا تشخص بری طریقے سے مجروح ہوگا، مسلمانوں کے مذہبی، سیاسی، اقتصادی اور کلچرلی جو مفادات تھے ان کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کو اور ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا، اپنے الگ تشخص کو قائم رکھنے کے لیے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا، تو اس کے لیے انہیں ایک سیاسی جماعت کی ضرورت تھی، تو اس لیے انہوں نے مسلم لیگ کے قیام کی کوششیں کی۔ تو یہ فیکٹرز تھے جن کی بنا پر آل انڈیا مسلم لیگ ماض وجود میں آئی۔ اب اس کو مارز وجود میں آنے کے جو پروسیس تھے یا پروسیجرز تھے وہ کیا تھے کہ اس میں ایک تو سب سے پہلے میاں فضل حسین جو انجمن حمایت اسلام کے سربراہ تھے، انہوں نے ایک جلسے میں اٹینشن ڈرا کرائی کہ ایک سیپریٹ پولیٹیکل پارٹی مسلمانوں کی ہونی چاہیے۔ دوسرا، پروونشل لیول پہ مسلم لیگ جو ہے اس کے کافی چھوٹے چھوٹی آرگنائزیشنز تھی جو کام کر رہی تھیں۔ ایٹ دا پروونشل لیول the Muslim did have their political parties such as the Muhammadan Political Association یو پی میں، اور اسی طرح پروونشل محمدن ایسوسیشن آف دا ایسٹرن بنگال اور پنجاب مسلم لیگ تو لیکن یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں، کوئی بڑی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی جو آل انڈیا بیسس کے اوپر ہو، اس لیے ان کو ایک ایسی سیاسی جماعت چاہیے تھی جو تمام انڈیا کے مسلمانوں کو ایک سیاسی پلیٹ فارم مہیا کر سکے اور ایک سیاسی پلیٹ فارم کے تحت ان کو متحد رکھ سکتے، تو اس لیے انہوں نے مسلم لیگ کے قیام کی کوشش کی۔ During 1906 annual meeting of the All India Muslim Conference held in Dhaka, the Nawab of Dhaka, Nawab Salimullah, forwarded a proposal to create a political party which would protect the interests of the Muslims in the British India. آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس جو تھی وہ بیسیکلی علی گڑھ موومنٹ کے ساتھ اٹیچ تھی، اور اس کا پرپز یہ تھا کہ مسلمانوں میں ایجوکیشن اور خاص طور پر ماڈرن ایجوکیشن کی ترویج کو فروغ دینا تھا۔ تو اس کا اجلاس ہر سال ہوا کرتا تھا، 1906 میں بھی اس کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں نواب سلیم اللہ نے یہ آئیڈیا پیش کیا کہ مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے۔ سر محمد شفیع، a prominent Muslim leader from Lahore, suggested the political party be named as All India Muslim League. تو وہاں اسی میٹنگ میں میاں محمد شفیع بھی موجود تھے اور اس میں ایک اس پارٹی میں اور اس کانفرنس میں شریک تھے۔ انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ اس سیاسی پارٹی کا نام آل انڈیا مسلم لیگ رکھا جائے، تو اس طرح اس پارٹی کا نام آل انڈیا مسلم لیگ رکھا گیا۔ A resolution to form the All India Muslim League was presented by Nawab Salimullah Khan and was seconded by Hakeem Ajmal Khan, Maulana Muhammad Ali and Maulana Zafar Ali Khan during All India Educational Conference on 30th December 1906. اس طریقے سے جو قرارداد نواب سلیم اللہ خان نے پیش کی اس کو حکیم اجمل خان نے، اس کو مولانا محمد علی جوہر نے اور اس کو مولانا ظفر علی خان نے انڈورس کیا، اس کی تائید کی، اس کو سیکنڈ کیا، اور یہ کانفرنس 30 دسمبر 1906 کو ہوئی تھی۔ تو اس طرح 30 دسمبر 1906 کو آل انڈیا مسلم لیگ بنانے کی کارروائی اور اس کی ریزولوشن پاس ہو جاتی ہے۔ The motion was unanimously passed by the conference, leading to the official formation of the All India Muslim League in Dhaka. تو جیسے ہی قرارداد پاس ہوتی ہے، یونانیمسلی قرارداد پاس ہو گئی تھی، اور اس سے پھر آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں آ گیا۔ Sir Aga Khan was appointed as the president and Sayyid Hassan Bilgrami was appointed as the secretary, while Nawab Mushraf al-Mulk, Nawab Waqar al-Mulk were made the joint secretaries, with a central committee with 40 members were also constituted. تو اس طریقے سے اس کی تنظیم سازی مکمل ہوتی ہے۔ سر آغا خان کو صدر بنا دیتے ہیں، سید حسن بلگرامی اس کے سیکرٹری بن جاتے ہیں، نواب مشرف الملک، نواب وقار الملک جوائنٹ سیکرٹری بنتے ہیں، 6 وائس پریزیڈنٹ ڈکلیئر ہوتے ہیں، اور ایک ان کی سینٹرل کمیٹی بن جاتی ہے جس کے 40 ممبر ہیں۔ تو اس طرح مسلم لیگ کی
سینٹرل جو اس کی فارمیشن ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. In this way, Muslim League was established and became the sole representative of the Muslims. A committee was formed to prepare its draft constitution. The League constitution was framed in 1907, espoused in the Green Book, written by Muhammad Ali Johar. ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے جس کا ذمہ یہ کام لگتا ہے کہ وہ مسلم لیگ کا کانسٹیٹیوشن بنائیں گے. تو یہ محمد علی جوہر صاحب نے یہ کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ ڈرافٹ کیا اور اس کو گرین بک کا نام دیا گیا. تو اس طرح مسلم لیگ کا جو آئین ہے یا مسلم لیگ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی تشکیل ہو جاتی ہے. اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق مسلم لیگ کے بنانے کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان میں 3 آبجیکٹیوز ان کے جو تھے وہ بڑے کانسپیکوس سے بڑے پرومیننٹ تھے. ٹو کریٹ امنگ مسلمز دی فیلنگ آف لائلٹی ٹوورڈز برٹش گورنمنٹ اینڈ ٹو ریموو مسکنسیپشن اینڈ سسپیشنز. تو پہلا کام اس کا یہ تھا کہ جو برٹش کے اگینسٹ جذبات تھے لوگوں کے اور فیلنگ آف ڈس لائلٹی تھی اس کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے اور مسلمانوں میں لائلٹی ٹوورڈز دی برٹش گورنمنٹ جو ہے اس کو قائم کرنا ہے. اور اگر کوئی مسکنسیپشن ہے مسلمانوں کے اور گورنمنٹس کے درمیان تو اس مسکنسیپشن کو بھی دور کرنا ہے. دوسرا, ٹو سیف گارڈ دی پولیٹیکل رائٹس آف دی مسلمس اینڈ ٹو برنگ دیم انٹو دی نوٹس آف دی گورنمنٹ. مسلمانوں کے جو سیاسی حقوق ہیں ان کو اجاگر کرنا, ان کو گورنمنٹ کے نوٹس میں لانا اور ان کو سیف گارڈ کرنا, یہ دوسرا مقصد تھا. اور تیسرا مقصد یہ تھا ٹو پریونٹ امنگ دی مسلمس دی رائز آف پریجوڈیشل فیلنگ اگینسٹ دی ادر کمیونٹیز آف انڈیا. کہ مسلمانوں کے دلوں میں جو دوسری کمیونٹیز ہیں انڈیا کے اندر رہ رہی ان کے اگر خلاف کوئی فیلنگز ہیں یا جذبات ہیں تو ان کو دور کرنا تاکہ مسلمان باقی کمیونٹیز کے ساتھ انڈیا کے اندر ایک ہوموجنائزڈ لائف جو ہے وہ گزار سکیں. تو یہ 3 مقاصد سے اور ان تینوں مقاصد کو اگر غور سے دیکھیں تو ان میں سے ایک جو بنچ لائن نکلتی ہے وہ ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح پولیٹیکلی انٹیگریٹ کیا جائے ود دی ادر کمیونٹیز آف دی انڈیا اینڈ ود دی گورنمنٹ. مسلمانوں کو گورنمنٹ کے ساتھ اور انڈیا میں رہنے والی دوسری کمیونٹیز کے ساتھ اس طریقے سے پولیٹیکلی انٹیگریٹ کیا جائے کہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کا تحفظ ہو سکے. یہ 1 لائنر اگر آپ لکھنا چاہیں مسلم لیگ کا آبجیکٹو تو یہ بنتا. اب اس پہ ری ایکشن کیا ہوا جب یہ تنظیم بن گئی تو اس پہ ہندوؤں کا کیا ری ایکشن تھا. ہندو ڈینونس دی کریشن آف دی آل انڈیا مسلم لیگ, اس کو انہوں نے کرٹیسائز کیا, تنقید کی, اس کو تنقید کا نشانہ بنایا. ہندوز آلسو ڈینونس دی ڈیمانڈ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ بائی دا مسلمس. جو سیپریٹ الیکٹریٹ مانگ رہے تھے, ایک الگ سیاسی تشخص مانگ رہے تھے, اس کا بھی انہوں نے مذاق اڑایا, اس کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کیا. ہندو پریس آلسو ڈپلورڈ دیٹ جان مورلے ہیڈ ہیلڈ out hope to the Muslim deputation and termed Muslim attempt of to separate electorate as a mischief. تو جو جان مورلے کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن ملا تھا جو میں آپ کو پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں, اور یہ جو ڈیلیگیشن تھا یہ سید امیر علی کی سربراہی میں ملا تھا اور انہوں نے جا کے جان مورلے کو کنونس کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ الیکٹریٹ ہونا چاہیے. تو ہندوؤں نے اس سیپریٹ الیکٹریٹ کو بھی ریجیکٹ کر دیا اور اس ڈیپوٹیشن کو جو جا کے ملا اس کو انہوں نے سازشی گروپ کا نام دیا کہ یہ انڈیا کی سالمیت کے خلاف سازش کر رہے ہیں. ہندو پریس ڈیناؤنسڈ امیر علی اینڈ دی کمپنی فار سوئنگ سیڈز آف ڈسینشنس بٹوین ہندوز اینڈ مسلمس. تو ہندو پریس بھی جو تھا وہ پیش تھا جس نے سید امیر علی اور اس کے جو رفقائے کار تھے ان کو کہا کہ یہ ہندوستان میں نفرت کے بیج بو رہے ہیں اور ہندو اور مسلمانوں کے درمیان یہ ایک نفرت کا انہوں نے ایک نیا چیپٹر کھولا ہے. تو ہندوؤں نے مسلم لیگ کی کانسٹیٹیوشن کو بھی ریجیکٹ کیا, کرٹیسائز کیا, اور مسلمانوں کے جو مطالبات تھے اس کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کیا, اور خاص طور پر جو سیپریٹ الیکٹریٹ والا مطالبہ تھا اس کی شدت کے ساتھ انہوں نے مخالفت کی. جب لنڈن مسلم لیگ بن گئی تو اس کے بعد جب مسلم لیگ بن گئی انڈیا میں تو اس کے بعد مسلم لیگ کی ایک لنڈن میں انہوں نے برانچ کھولی جس کو لنڈن مسلم لیگ کا نام دیا گیا. دی اناگرل میٹنگ آف دی لنڈن مسلم لیگ واز ہیلڈ آن 6 مئی 1908 ایٹ لندن کیکسٹن ہال پریزائڈڈ بائی سید امیر علی. سید امیر علی کی کاوشوں سے یہ لنڈن مسلم لیگ بنی تھی اور یہ 1908 میں بنی.
London Muslim League remained actively engaged in its mission till the last the British government had to grant the right of separate electorate to the Muslims under the Minto-Morley reforms in 1909. لنڈن مسلم لیگ کا سب سے بڑا جو آبجیکٹو تھا اس وقت کا وہ یہ تھا کہ ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ مسلمانوں کے لیے اپروو کرایا جائے اور اس کے لیے ایک لابیاں کی جائے، اور وہاں پہ جو برطانوی سرکار ہے اور اس میں جو انڈیا آفس ہے اور سیکریٹری انڈیا جو ہے اس کو باور کرایا جائے کہ مسلمان ایک سیپریٹ اینٹی ہیں اور اس کے لیے ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ضرورت ہے. تو یہ ان کا پرپس تھا. اور لنڈن مسلم لیگ نے یہ منٹو مارلے ریفارمز جب 1909 میں آئی ہیں اور اس میں مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹوریٹ دے دیا، اس وقت تک اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ اس میں مسلمانوں کے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹ لے کے رکھنا ہے. تو لنڈن مسلم لیگ نے اس میں بہت کام کیا اور اس میں بہت زیادہ کامیابی حاصل کی. Thus, it would not be wrong to say that the right of separate electorate was the outcome of the untiring efforts of Sayyid Amir Ali and his London Muslim League. جہاں انڈیا میں مسلمانوں نے اپنی کوشش کی ایک سیپریٹ الیکٹریٹ کے لیے، وہاں لنڈن مسلم لیگ کا سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے، سید امیر علی نے اور ان کے ساتھیوں نے لنڈن مسلم لیگ کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے برطانیہ میں اس طرح کی پولیٹیکل لابیاں کی کہ الٹیمیٹلی جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے مورلے، وہ اس بات پہ کنونس ہو گیا کہ مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹریٹ دے دینا چاہیے. اس کے بعد مسلم لیگ کو ایک سپلٹ کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ 1929 سے لے کے 1930 تک مسلم لیگ 2 حصوں میں بٹی رہی اور 2 گروپس کی صورت میں سامنے آئی. اور اس میں اختلافات کی 2 وجوہات تھیں. پہلی وجہ جو تھی وہ جوائنٹ الیکٹوریٹ کے سلسلے میں جو آل انڈیا مسلم لیگ نے اور کانگریس نے لکھنؤ پیکٹ سائن کیا تھا 1916 میں، ایک وہ اس کی وجہ بنا. اور دوسرا جب سائمن کمیشن آیا تو اس میں بھی دونوں گروپوں میں اختلاف تھا. ایک گروپ جو اس کی سربراہی قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے تھے اور دوسرے گروپ کی سربراہی جو تھی وہ سر میاں محمد شفیع کر رہے تھے. AIML led by Muhammad Ali Jinnah was in favor of joint electorate and boycotting the proceedings of the Simon Commission, whereas the second group led by Sir Muhammad Shafi was against the joint electorate and was in favor of the cooperating with the Simon Commission. تو قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں جو اصل مسلم لیگ تھی، آل انڈیا مسلم لیگ تھی، وہ جوائنٹ الیکٹوریٹ کے لیے کوشش کر رہی تھی اور اس کے لیے انہوں نے کانگریس کے ساتھ لکھنؤ پیکٹ کی صورت میں ایک ایگریمنٹ بھی کیا تھا. اور دوسرا وہ سائمن کمیشن جب آیا انڈیا میں تو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو مسلم لیگ تھی اس نے سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کر دیا کہ ہم اس کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کریں گے کیونکہ اس میں تمام انگریز لوگ شامل ہیں، انڈین کسی کو شامل نہیں کیا گیا. تو کانگریس نے بھی سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کیا اور جتنی میجر پولیٹیکل پارٹیز تھیں انڈیا میں ان سب نے سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کیا. دوسری طرف جو مسلم لیگ کا دھڑا تھا جس کو سر محمد شفیع لیڈ کر رہے تھے، وہ انڈیا کے ساتھ جو کانگریس کے ساتھ پیکٹ کرنے کے خلاف تھے، یہ لکھنؤ پیکٹ کے خلاف تھے. انہوں نے کہا تھا اس طرح مسلم لیگ جو ہے وہ الٹیمیٹلی ان دا لانگ رن خسارے میں رہے گی، اور جو شرائط اس کے اندر رکھی گئی ہیں ان میں سے کچھ شرائط جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف جائیں گی، وہ اس کے خلاف تھے. اور دوسرا وہ سائمن کمیشن کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے بھی تیار تھے. ان کو کہنا یہ تھا کہ سائمن کمیشن اگر آیا ہے تو یہ پولیٹیکل ریفارمز کے لیے آیا ہے اور اس وقت مسلمانوں کے پاس اپرچونٹی ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کر کے اپنی تمام ڈیمانڈز جو ہیں وہ اس کمیشن کو نوٹ کروائیں اور ان کو کنونس کریں کہ یہ ڈیمانڈز پورے کر لیے جائیں. تو اس گروپ کا خیال یہ تھا، میاں محمد شفیع کے گروپ کا، کہ یہ اپرچونٹی مسلمانوں کو اویل کرنی چاہیے اور سائمن کمیشن کو تمام صورتحال سے آگاہ کر کے اپنے مطالبات اس کے سامنے رکھ کے ان کو کنونس کر. اس کے پیش نظر سر محمد شفیع جو تھا ان سے سائمن کمیشن کے ساتھ ملاقات کی. تو اس طرح مسلم لیگ 2 دھڑوں میں بٹی رہی اور یہ 2 دھڑے جو ہیں یہ 1930 میں جا کے پھر دوبارہ متحد ہوتے ہیں. دس سپلٹ ان آل انڈیا مسلم لیگ ڈیمیجڈ مسلم یونٹی ان پنجاب پروونسز. اس دھڑے نے پنجاب میں، چونکہ میاں شفیع جو تھا اس کا کنٹرول پورا پنجاب میں تھا، پنجاب کے پولیٹیشنز تھے، لاہور بیسڈ تھے، تو ان کا بڑا انفلوئنس تھا لاہور پنجاب کے پولیٹیشنز کے اوپر. تو اس دھڑے نے مسلم لیگ کا بہت زیادہ پنجاب کے اندر نقصان اٹھانا پڑا اس سپلٹ کی وجہ سے.
مسلم لیگ کی کریشن کے فوراً بعد جو اپس اینڈ ڈاؤن پالیٹکس میں آئے اور جو اس میں مسلم لیگ نے جو رول پلے کیا وہ یہ تھا کہ 1906 سے لے کے 1916 تک کا جو پیریڈ تھا یہ مسلم آئیڈینٹی کا پیریڈ تھا، اور اس میں مسلم لیگ اپنی آرگنائزیشن سیاسی جماعت بنانے میں اور اس کا نیشنل، پروونشل اور ڈسٹرکٹ لیول پہ اس تک پہنچانے میں مشغول رہی، اور اس میں سرچ فار مسلم آئیڈینٹی ان پالیٹکس، مسلمان سیاست میں اپنا ایک تشخص جو تھے وہ اجاگر کرنے میں مصروف تھے اور ایک گراؤنڈ بیس بنا رہے تھے اپنی سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے آغاز کا، اور اس میں اسٹرگل فار سیپریٹ الیکٹوریٹ فار دی مسلمس، اور اس کا ایجنڈا جو تھا وہ مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ کی صورت میں یہ چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے لیے الگ سیٹیں مقرر ہو جائیں۔ تو اس میں 1909 میں جو ریفارمز آئیں اس میں یہ کامیاب رہے، اور 1909 سے لے کے 1916 تک وہ اسی سیپریٹ الیکٹوریٹ کا جو گرد ان کی سیاست گھومتی ہے اس کے گرد ہی رہے۔ 1916 میں سے لے کے 1928 تک کا جو پیریڈ ہے یہ ہندو مسلم یونٹی کا پیریڈ ہے۔ اس میں ہندو کی آل انڈیا نیشنل کانگریس اور مسلمانوں کی آل انڈیا مسلم لیگ، یہ دونوں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ انگریز سرکار سے زیادہ پولیٹیکل مراعات انڈینز کے لیے لی جائیں، اور اس عرصے میں یہ لکھنؤ پیکٹ سائن ہوتا ہے، اور اسی عرصے میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد خلافت موومنٹ شروع ہوتی ہے جس میں انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ دونوں ایک متحدہ پلیٹ فارم سے کوشش کرتے ہیں۔ 1927 سے 1930 کا پیریڈ مسلم لیگ کے لیے پیریڈ آف ڈس یونٹی ہے، جس میں سپلٹ ہوتی ہے انڈین مسلم لیگ میں، اور اس میں ایک میجر جو پولیٹیکل پارٹی رہتی ہے آل انڈیا مسلم لیگ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی سربراہی قائد اعظم کے پاس رہتی ہے، اور دوسری طرف والا گروپ جو ہے وہ میاں محمد شفیع ہے جو ایک الگ دھڑا بنا کے رہتے ہیں۔ تو یہ سپلٹ جو ہے وہ 1927 سے 1930 تک۔ 1928 سے لے کے 1930 تک کا پیریڈ یہ پھر سٹرگل کا پیریڈ ہے جس میں مسلمان اپنے پولیٹیکل رائٹس کی سیف گارڈز کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ پیریڈ ہے جہاں پہ کانگریس اپنے وعدے سے مکر جاتی ہے، اور نہرو رپورٹ کی صورت میں وہ تمام مراعات جو انہوں نے لکھنؤ پیکٹ میں دی تھی وہ ان سے مکر جاتی ہے، سیپریٹ الیکٹوریٹ کے خلاف بھی جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے مطالبات کہ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کر دیا جائے یا NWFP میں ریفارمز کی جائیں اس سے بھی مکر جاتے ہیں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹیز میں مسلمانوں کی تعداد کے بارے میں جو تھے وہ اس سے بھی۔ تو تمام جتنے بھی ہم نے دیکھا کہ لکھنؤ پیکٹ میں جو انہوں نے سائن کیا ہے، کانگریس ان چیزوں سے مکر جاتی ہے، تو اس کے لیے پھر قائد اعظم کو اپنے 14 پوائنٹس دینے پڑتے ہیں جو بیسیکلی مسلمانوں کے ڈیمانڈز ہیں اس وقت کی پولیٹیکل سچویشن میں، مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو سمجھا گیا کہ بہتر ہے، اس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 پوائنٹ کی صورت میں پیش کیا۔ اس کے بعد پھر راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوتی ہیں تاکہ انڈیا کو ایک نیا کمیونل ایوارڈ دیا جائے جس میں بھی مسلم لیگ شرکت کرتی ہے، اور اس میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ بڑی شد و مد کے ساتھ کرتے ہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے وہاں بیٹھ کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے حقوق کے اور پولیٹیکل رائٹس کے تحفظ کے لیے وہاں بیٹھ کے ایک جنگ لڑی۔ اس کے بعد پھر انڈین ایکٹ 1935 جو کمیونل ایوارڈ ہے یہ برٹش گورنمنٹ دیتی ہے، کیونکہ آل انڈیا کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کسی ایک پوائنٹ میں متفق نہیں ہو سکے تھے، تو وہاں پہ پھر ایک کمیونل ایوارڈ برٹش گورنمنٹ نے دیا۔ تو یہاں مسلمان جو ہے 1928 اور 1935 سے مسلم لیگ جو ہے وہ ایک سٹرگل کرتی ہوئی نظر آتی ہے جس میں مسلمانوں کے حقوق کی بات اور حقوق کے تحفظ کی بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ آتا ہے 1930 میں پہلا موقع ہے جب مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے جو اینول ایڈریس تھا اس میں اس وقت کے صدر علامہ اقبال جو تھے انہوں نے ایک نقشہ پیش کیا جس میں انہوں نے کہا کہ مسلمان اکثریتی صوبے جو ہیں ان کو ایک الگ ملک بنا دیا جائے۔ اور اس کے بعد 1937 سے 1939 تک کا پیریڈ مسلمانوں کے لیے وہ پیریڈ ہے جب مسلمانوں نے اٹراسٹیز برداشت کی، اور اس میں پروونشل الیکشنز ہوئے اور مسلم لیگ ان الیکشنز میں کوئی اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکی، اور مسلم لیگ جو ہے وہ فیل ٹو میک منسٹریز ایون ان دا مسلم میجورٹی پروونسز، تو جو مسلمان اکثریتی صوبے تھے اس میں بھی مسلم لیگ حکومت نہیں بنا سکی، اور ہندو اٹراسٹیز آن مسلم لیگ ان ہندو میجورٹی پروونسز اس میں برداشت کرنی پڑی۔ تو 39 میں جب انڈس منسٹریز ریزائن دیتی ہیں تو مسلمان پھر اس میں ڈے آف ڈیلیورنس جو ہے وہ مناتے ہیں۔ 1940 مسلم لیگ کی ہسٹری میں ایک مائل سٹون ہے
جس میں انہوں نے ری آرگنائز کیا اپنے آپ کو. جو سیٹ بیک ہوا تھا 1937 کے الیکشن میں، اس سیٹ بیک سے نکلنے کے لیے یہ گراس روٹ لیول تک انہوں نے اپنی تنظیم کو پھیلایا، اور اس میں پھر انہوں نے سیپریٹ ڈیمانڈ کی فار اے ہوم لینڈ فار دی مسلم. تو یہ مسلم لیگ کے قیام سے لے کے 1940 تک کا سب سے بڑا فیصلہ تھا مسلم لیگ کا، جس میں انہوں نے ونس فار آل ڈیسائیڈ کیا کہ وہ آئندہ ہندوز کے ساتھ اس سرزمین پہ نہیں رہ سکتے، اور ان کو اپنا تشخص برقرار رکھنے کے لیے، اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھنے کے لیے دے ریکوائر اے سیپریٹ ہوم لینڈ. تو 1940 سے 1947 تک کا جو پیریڈ ہے مسلم لیگ کا، یہ اسٹرگل فار سیپریٹ ہوم لینڈ ہے. اس میں ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا رہتا ہے. جتنے بھی اس کے بعد پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جتنے بھی میشنز آتے ہیں، جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں، جتنی بھی کانفرنسز ہوتی ہیں، اس میں مسلم لیگ صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے سے شامل ہوتی ہے، دیٹ از اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلم. تو برٹش پرومس ٹو گیو انڈیپینڈنس آفٹر ورلڈ وار ٹو، اور فیڈرل اور پروونشل الیکشن ہوتے ہیں جو مسلم لیگ اپنے مسلم اکثریتی صوبوں کے اندر جیتتی ہے، اور یہ بہت سے مسلم اکثریتی صوبوں میں اپنی حکومت بھی بناتی ہے. اور اس کے بعد پھر پارٹیشن پلان اور ریڈ کلف ایوارڈ جو ہے، یہ مسلم لیگ کی کاوشوں کی وجہ سے پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب 1947 میں برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ انڈیا چھوڑنے کا اعلان کرتی ہے اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کرتی ہے. تو 1945 is a landmark year in the history of Pakistan and in the history of the All India Muslim League، جس میں وہ اپنے آبجیکٹو میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو 1940 میں انہوں نے متعین کیا تھا کہ ہم ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کی جنگ لڑیں گے، اور الٹیمیٹلی 14 اگست 1947 کو وہ یہ جنگ جیت جاتے ہیں اور اس مشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس کے لیے مسلم لیگ بنائی گئی تھی، اور جس مشن کو انہوں نے 1940 میں اپنا 1 پوائنٹ ایجنڈا بنایا تھا. آل انڈیا مسلم لیگ succeeded in its objectives of an independent Muslim state. تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی مسلم لیگ کی کہ وہ ایک آبجیکٹو لے کے آگے چلے، اور اس کے لیے انہوں نے اسٹرگل کی، اور الٹیمیٹلی 1947 میں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. آل انڈیا مسلم لیگ کے بارے میں مزید پڑھنے کے لیے یہ آپ کے پاس ایک لسٹ ہے لمبی، اگر آپ چاہیں تو اس میں سے مزید ریڈنگ کر سکتے ہیں، اپنے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. اس میں آپ عائشہ جلال کو پڑھ سکتے ہیں، عبدالرزاق شاہد کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں آئین تالبوت کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، عبدالرشید خان نے بہت اچھا لکھا ہے اس میں، اور ٹریک ٹو پاکستان ہر بچے کو پڑھنی چاہیے جس نے CSS کا ایگزام دینا ہے یا پاکستان افیئرس پڑھنا ہے، بہت اچھی کتاب ہے. اور امین ولیانی کی آغا خان's رول ان دا فاؤنڈیشن آف دا کنسولیڈیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ، اینڈ شریف مجاہد کی ریسٹرکچرنگ دی سیگا فار دی آل انڈیا مسلم لیگ. یہ آپ فردر ریڈنگ اس پہ کر سکتے ہیں. اس میں یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی تشکیل کیسے ہوتی ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اسٹرگل کیسے کی. تو انشاءاللہ اگلا لیکچر ہمارا منٹو ماؤلوی ریفارمز پہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. خدا حافظ.